رات کا دوسرا پہر تھا۔ احمد کا ذہن تھکا ہوا تھا مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی سوائے پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز کے۔ اچانک دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے ننگے پاؤں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ کون ہے؟ احمد نے ڈرتے ہوئے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اسے لگا شاید چھوٹا بھائی مذاق کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا۔ اب وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ لیٹا ہی تھا کہ آئینے کی طرف نظر پڑی۔ آئینہ جو اس الماری کے اندر رکھا تھا، جیسے برسوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ اس نے دھیرے سے الماری کھولی۔ گرد آلود آئینہ جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا، ایک پرچھائی اس کے پیچھے سے گزری۔ وہ فوراً پلٹا۔ کمرہ خالی، لیکن اب کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہوا میں سردی، فرش پر نمی اور دیواروں پر عجیب سائے۔ اچانک آئینے میں ایک جلا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ خلا اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح جب اس کے والدین دروازہ توڑا، احمد بے ہوش تھا۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ آئینے میں ہے اور اب میں بھی۔ احمد کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھا، بس خالی آنکھوں سے خلا میں گھورتا رہتا۔ ڈاکٹرز نے نفسیاتی بیماری کا شبہ ظاہر کیا۔ اگر ماں باپ جانتے تھے، احمد ایسا کبھی نہیں تھا۔ جب وہ لوگ واپس گھر آئے تو کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور آئینے پر ایک اور پیغام لکھا تھا، جو بھی دیکھے گا وہی بنے گا۔ ماں نے فوراً آئینہ اٹھا کر پھینک دیا، مگر جیسے ہی وہ ٹوٹا، ایک سیاہ دھواں کمرے میں پھیل گیا اور احمد جو اسپتال میں تھا، اس کے جسم پر خراشیاں آنے لگیں، جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ احمد کی بہن سارہ یونیورسٹی میں ماضی کی اشیاء پر تحقیق کرتی تھی۔ جب اسے احمد کی حالت کا پتہ چلا، اس نے آئینے کی تاریخ جاننے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ یہ آئینہ ان کے دادا کو ایک پرانی حویلی سے ملا تھا، جو کئی سال پہلے جل گئی تھی۔ حویلی میں ایک عورت زندہ جل گئی تھی اور کہا جاتا ہے اس کی روح آئینے میں قید ہو گئی۔ جس نے بھی آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، وہ اس کا عکس بن گیا۔ احمد اس کے قابو میں تھا۔ سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آئینے کی باقیات اور اس حویلی کی راکھ لے جا کر مخصوص رسموں کے ذریعے روح کو آزاد کرے گی۔ رات کو وہ تنہا اس پرانی حویلی پہنچی، جہاں ہوا ساکت تھی اور وقت جیسے رک گیا ہو۔ جیسے ہی اس نے راکھ اور آئینے کا ٹکڑا زمین پر رکھا، اچانک زمین کانپنے لگی۔ سائیں سائیں کرتی ہواؤں میں ایک عورت کی چیخیں گونجنے لگی، میری آنکھوں میں جھانکو، میں اکیلی ہوں۔ سارہ نے ہمت کر کے وہ کلمات پڑھے جو اسے ایک پرانے عالم سے ملے تھے۔ ہر کلمے کے ساتھ وہ پرچھائیاں تڑپتی گئیں اور بالآخر ایک زوردار چیخ کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ احمد نے آنکھیں کھولی۔ پہلی بار کئی دنوں بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ رونے لگا، سارہ کو پہچان لیا اور بتایا کہ وہ ایک تاریک جگہ قید تھا، جہاں ہر طرف آئینے ہی آئینے تھے اور ہر آئینے میں وہی جلا ہوا چہرہ اس پر ہنستا تھا۔ لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا، کم از کم وہ یہی سمجھتے تھے۔ مگر آخری منظر میں گھر کے کونے میں رکھا ایک چھوٹا سا آئینہ آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا اور اس میں سارہ کا عکس، آنکھیں خالی اور مسکراہٹ شیطانی۔ احمد اب ٹھیک تھا۔ سارہ نے اپنی تحقیق بند کر دی اور آئینہ ٹوٹا ہوا کچرے میں پھینک دیا گیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جو کچھ ختم ہوا وہ صرف آغاز تھا۔ سارہ رات کو آئینے میں اپنی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی اس کے اندر جھانک رہا ہو یا جیسے اس کا عکس اس کا تابع نہ رہا ہو۔ ایک رات اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے پاس کوئی سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ وہ پلٹی، کچھ نہیں تھا، مگر جب دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارہ کو ہر رات ایک ہی خواب آنے لگے، وہ کسی لامتناہی راہداری میں بھاگ رہی ہے۔ دیواروں پر آئینے لگے ہیں، ہر آئینے میں اس کا عکس اسے گھور رہا ہے، کچھ بولے بغیر مگر آنکھوں میں نفرت، حسد اور موت۔ ایک رات اس نے آئینے سے پوچھا، تم کون ہو؟ آئینہ دھندلا ہو گیا اور ایک جلا ہوا چہرہ سامنے آیا، وہی جو احمد نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ تم میری جگہ لوگی جیسے احمد نے کی تھی۔ اب سارہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔
کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگی، بجلی بند ہو جاتی، دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ کبھی کبھار سارہ کے دوست اس سے کہتے، تم کل یونیورسٹی آئی تھی نا، تم بہت عجیب لگ رہی تھی، تم نے ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ لیکن سارہ تو گھر پر تھی، کیا کوئی اس کی جگہ پر گھوم رہا تھا؟ کیا اس کا عکس اب حقیقت بن چکا تھا؟ ایک رات سارہ نے آئینے پر کپڑا ڈال دیا، مگر جیسے ہی وہ سوئی کپڑا خود بخود نیچے گر گیا، آئینہ خود بخود روشن ہو گیا اور اس میں سارہ کا عکس ہنس رہا تھا۔ لیکن وہ عکس سارہ نہیں تھی، چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں وحشت اور ہونٹوں پر وہی جلی ہوئی عورت کی مسکراہٹ۔ واپس مت دیکھنا ورنہ تو لوٹ نہ پاؤ گی، آئینے میں ایک آواز گونجی۔ سارہ نے چیخ ماری مگر اب آواز اس کے اندر ہی قید ہو چکی تھی۔ سارہ غائب ہو گئی، گھر والے پولیس سب تلاش کرتے رہے۔ احمد پھر سے چپ ہو گیا تھا، وہ بس ایک بات بار بار کہتا، وہ آئینے میں چلی گئی ہے اور اب وہ نہیں، اس کا عکس ہمارے بیچ گھوم رہا ہے۔ ایک نیا گھر، ایک نئی فیملی، ان کے بیڈ روم میں ایک پرانا گردآلود آئینہ رکھا ہے جس پر ہلکی ہلکی خراشوں میں کچھ لکھا ہے، جو دیکھے گا وہی بنے گا۔